السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 پڑھیں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ جی، وعلم، واو پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ شد ہے اور اس کے اوپر بھی زبر اور میم پہ بھی زبر۔ صرف یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ عین کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، تھوڑا سختی سے، تاکہ شد ادا ہو سکے۔ باقی کسی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے۔ وعلم آدم الاسماء، آدم، حمزہ پہ کھڑا زبر، آگے دال اور میم دونوں پہ زبر ہے۔ جتنا لمبا ہم نے حمزہ کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، اتنی ہی دیر میں ہم نے دال اور میم کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ کھڑا زبر دو زبر کے قائم مقام ہوتا ہے یا الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آدم، آدم، وعلم آدم۔ اب میم کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام ساکن ہے۔ آدم الاسماء، حمزہ پہ زبر ہے لیکن سین ساکن ہے، تو حمزہ کا زبر ہم سین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ آدم الاس، آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس الف مدہ ہے، اور ساتھ ہی اسی لفظ میں ہمارے پاس حمزہ بھی آ رہا ہے۔ ایک ہی لفظ میں حرف مدہ اور حمزہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس مد ہوگی، مد متصل۔ اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ میم کی آواز کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے تو مد ادا ہو جائے گی۔ آدم الاسماء، آدم الاسماء کلہا، کاف پہ پیش، لام پہ شد، تو کاف کو ہم تھوڑا سختی سے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے لام پہ بھی زبر ہے اور ہاں پہ بھی زبر ہے، لیکن ہاں کے زبر کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ ہاں کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کلہا آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم، سا پہ پیش ہے اور میم پہ شد ہے۔ میم مشدد ہو کہیں پہ بھی تو میم مشدد یا نون مشدد ہو تو گنہ ضرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم پہ پہلے ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، پھر میم کا زبر پڑھیں گے۔ ثم عرضهم، عین پہ زبر، را پہ زبر، غاد پہ زبر، ہا پہ پیش اور ساتھ میں میم ساکن۔ کھینچنا کسی کو نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا دھیان رکھنا ہے کہ را پہ زبر ہے، یہ پر پڑا جائے، اس کے بعد غاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ثم
عرضهم ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة. عین پہ زبر، لام پہ بھی زبر، لیکن آگے لام ساکن ہے، تو ہم لام کا زبر لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. علل علل علل، آگے میم پہ زبر ہے. عللما عللما، اس کے بعد لام پہ کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اسی حرف میں ساتھ میں ہی ہمارے پاس حمزہ بھی آ رہا ہے. ایک ہی لفظ میں حرف مدہ یا کھڑا زبر اور حمزہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس مد متصل ہوگی. ان کو پڑھنے کے لیے ہم مد متصل کریں گے، اور مد متصل پڑھنے کیسے کریں گے؟ ہم لام کو کھینچ کے پڑھیں گے 4 الف کے برابر، اور اس کے بعد حمزہ ادا کریں گے. علی الملائی علی الملائی، آگے کاف پہ زبر ہے، تاکہ نیچے دے رہے ان کو بالکل نہیں کھینچنا. علی الملائکتی علی الملائکتی فقال، فا پہ زبر ہے، قاف پہ بھی زبر ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے موٹا پڑھیں گے. قاف کے ساتھ آگے الف ہے، تو یہ الف مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. قاف کی آواز کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فقال، لام پہ زبر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا. فقال علی الملائکتی فقال انبئونی. جی حمزہ پہ زبر، نون ساکن، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. یہ قاعدہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا. نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے تیسرا قاعدہ یہ ہے، پہلا اظہار، دوسرا ادغام، اور تیسرا قاعدہ یہ ہے اقلاب. اقلاب کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں. ہمیشہ جہاں پہ یہ قاعدہ ہوتا ہے، تنوین میں آئے یا نون ساکن میں، وہاں پہ یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، تو ہم نون کی آواز کو یہاں پہ میم میں بدل کر پڑھیں گے. اگر تنوین ہوتا تو تنوین میں بھی جو تنوین میں نون کی آواز آتی ہے اس کو ہم میم میں بدل کے پڑھتے. تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، یہ ہم نون کی آواز کو اب میم میں بدل کے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. امبی امبی، آگے حمزہ پہ پیش ہے، واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا. ہم حمزہ کی آواز کو کھینچ کے پڑھیں گے 1 الف کے برابر. انبئو انبئو، نون کے بعد کو جب ہم نے میں بتانا بھول گئی کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کے بعد کو ہم میم میں بدل کر پڑھیں گے. تو نون پہ کی آواز کو میم میں بدلتے ہوئے ہم تھوڑا سا غنہ بھی کریں گے. انبئو انبئو، نون کے آگے نون کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ ہے. نون کے آواز کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے. انبئونی انبئونی بِأَسْمَاءِ، با کے نیچے زیر، حمزہ پہ زبر اور سین ساکن. حمزہ کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے. بِأَس بِأَس، آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، اور ساتھ میں اس الف مدہ کے ساتھ ہی بالکل حمزہ بھی آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ہی لفظ میں الف مدہ اور حمزہ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی مد متصل ہو رہی ہے، اسے ہم 4 الف کے برابر میم کو کھینچ کے پڑھیں گے. بِأَسْمَاءِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، یہاں پہ اس لفظ میں مد منفصل مد متصل دونوں آ رہی ہیں. ہاں پہ کھڑا زبر ہے اور واو کے اوپر حمزہ ہے. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے یا کھڑا زبر کے بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی لفظ میں،
سوری ہا علیحدہ لفظ ہے، اولائی علیحدہ ہے، ملا کے لکھا گیا ہے۔ ہا پہ کھڑا زبر ہے، آگے ہمزہ ہے، تو ہمزہ کھڑا زبر اور حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ ہم مد منفصل کریں گے۔ او جو ہے وہ اگلے لفظ کا ساتھ اس کے ساتھ ہے، اولائی۔ ہا ایک علیحدہ لفظ ہے، اولائی علیحدہ لفظ ہے، لیکن لکھنے میں اکٹھا لکھا گیا ہے۔ تو ہا پہ کھڑا زبر یا الف مدہ اور آگے دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے ہمارے پاس، تو ہم ہا ہا پہ مد کریں گے، مد منفصل، ہا او، اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بات کو دوبارہ سمجھا رہی ہوں کہ ہا پہ کھڑا زبر ہے، ہا ایک بذات خود لفظ ہے، اس کے بعد اولائی ایک لفظ ہے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، تو لکھنے میں انہیں اکٹھا لکھا جاتا ہے۔ تو ہا پہ کھڑا زبر ہے، آگے دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے، اسے 4 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ہا او، ہا او، آگے لام پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف مدہ ہے، الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اسی لفظ میں اولائی میں ہی اینڈ میں حمزہ آ رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آیا ایک ہی لفظ میں، تو یہ مد متصل، یہ مد منفصل، کیونکہ ہا ایک علیحدہ لفظ ہے، اولائی ایک علیحدہ لفظ ہے، یہاں پہ اولائی میں مدہ حرف اور حمزہ ساتھ ہی آ رہا ہے، تو یہ مد متصل، یہ مد منفصل، یہ مد متصل، ہا اولائی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم، حمزہ کے نیچے زیر، الف کے نیچے زیر حمزہ ہے یہ، اور نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف اخفا کاف آ رہا ہے، تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے غنہ کرتے ہوئے، آگے پھر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ بھی ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے تا کو ادا کریں گے، کیونکہ تا بھی حروف اخفا میں سے ہے، کاف بھی، إِن كُنتُم صادقین، صاد پہ کھڑا زبر ہے، صاد حروف مستعلیہ ہے، اسے موٹا پڑھیں گے اور کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے اس پر، آگے دال کے نیچے زیر ہے، اسے نہیں کھینچیں گے، صادی، صادی، آگے قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہو گیا، قاف کی آواز کو بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے، صادقی، صادقی، اس کے بعد نون پہ زبر ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے کیونکہ ہماری آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو ہم نے نون کو ساکن کرنا ہے، عارضی سکون دینا ہے، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے گا، تو مد عارض کرتے ہوئے ہم وقف کریں گے، صادقین إِن كُنتُم صادقین۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے رپیٹ کریں گے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صادقین، صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے رپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں، اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ حاصل کر لے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔